بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. آپ تمام حضرات کو ماہ مبارک رجب کی تمام مناسبتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ماہ مبارک رجب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام عظیم رحمتوں کو مومنین کے اوپر نثار فرمایا ہے، اور ایام رجب میں دو نورانی مولود کی ولادت کا ذکر ماہ مبارک رجب کے اعمال میں ہے کہ حضرت محمد باقر سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد و حضرت محمد تقی علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رجب میں شہادت حضرت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ ایک روایت اللهم صل على محمد وآل محمد. ولادت حضرت علی نقی سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر ہے، اور 13 رجب کو ولادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور 27 رجب کو روز مبعث ہے، دنیا اسلام کا سب سے عظیم دن، یعنی روز آغاز نبوت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ایک روایت کے مطابق 27 رجب شب معراج بھی ہے، اور 15 رجب کو شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ماہ مبارک 28 رجب کو سفر کربلا ہے، کہ اس تاریخی عظیم سفر کا آغاز، کہ جس سفر کی بدولت آج تک اسلام رواں دواں ہے، یعنی 28 رجب اہل بیت کا مدینے سے خروج. اور ان تمام مناسبتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ماہ مبارک رجب ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اور خصوصاً ہند و پاک میں، بر صغیر میں ان ایام میں ولادت حضرت ابوالفضل العباس سلام اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے. حضرت عباس سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں صرف اور صرف ان کے ظاہری عہدے اور پوسٹ اور ان کی ظاہری حیثیت پہ نظر ڈالی گئی ہے. ان کی معنویت، ان کی شخصیت، ان کی عظمت ابھی بھی لوگوں کی آنکھوں سے پنہاں ہے اور مخفی ہے. مولا عباس علیہ السلام کی زندگی کے ہزاروں، یوں تو ہزاروں پہلو ہیں، کہ آپ فرزند امیر المومنین ہیں، آپ دعا و آرزو امیر المومنین علیہ السلام ہیں، کہ آپ نے اصل اس کمی کو پورا کر دیا کہ جو حضرت محسن کی شہادت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے برادرانہ رشتے اور تعلق میں ایجاد ہوئی تھی. شاید اسی لیے حضرت زہرا نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے. آپ کی ولادت باسعادت با مقدمہ ولادت ہے، کہ حضرت امین علیہ السلام نے حضرت عقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یا اخی اختر لی امرأة ولدتها الفحولة العرب
کہ بھائی کسی ایسی خاتون کا انتخاب کیجئے کہ جس کو بہادروں اور دلاوروں نے اس دنیا میں لایا ہو، یعنی ایک ایسے خاندان کی لڑکی کہ جہاں پہ بہادری اور دلاوری عام ہو۔ حضرت عقیل علیہ السلام نے عرض فرمایا کہ یا امیر المومنین اتخذ او یا ازدوج، آپ شادی فرمائیں ام البنین فاطمہ ولدتها فہولت العرب وليس في العرب افضل من آبائها بالشجاعة والبصالة۔ آپ عباس علیہ السلام کے اجداد طاہرین کا ذکر کیا، فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ حضرت ام البنین سے ازدواج کیجیے، شادی فرمائیے۔ ام البنین وہ خاتون ہیں کہ جن کی نسل وہ اس خاندان سے ہیں کہ جن کی نسل میں شیر، بہادر، دلاور، جنگجو، اپنے عہد پر باقی رہنے والے لوگ، وفادار اور شرافت اور طہارت نسب کے حامل لوگ۔ ایک الگ باب ہے جس پہ غور فکر کیا جائے تو بہت سے کرائم ظاہر ہوں گے، عظمتیں ظاہر ہوں گی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے الگ الگ گوشے ہیں۔ خود کربلا میں آپ کی عظمت، آپ کی بزرگواری اصل بغیر کسی قیل و قال کے مسلم ہے کہ کربلا میں بعد از امام حسین علیہ السلام، جس کے اہل بیت امام حسین علیہ السلام نے پرچمداری دی، علمداری دی، وہ ذات اقدس سے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے۔ اور ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے اور کربلا اور خاندان بنی ہاشم میں بہت سے بزرگان ہیں، ویسے تو سب بزرگوار ہیں، لیکن حضرت عباس کو یہ خصوصیت کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ حضرت عباس سلام اللہ علیہ کی کچھ خصوصیتیں تھیں کہ جو بڑی مشکل سے کہیں ایک ساتھ جمع ہو پاتی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اس زیارت میں کہ جس کو مرحوم شیخ جعفر ابن قولوی نے کامل الزیارہ میں سند معتبر سے جناب ابی حمزہ سمالی کے جو شاگرد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اردت زیارت قبر العباس بن علی وهو على شط الفرات، جب بھی حضرت عباس کی قبر کی زیارت کرنا ہو تو قبر عباس علیہ السلام شط الفرات پہ ہے، یعنی فرات کے کنارے ہے، فرات کے ساحل پر ہے۔ بہذا فقف علی باب السقیفہ، اور سقیفہ اس گھر کو کہتے ہیں یا اس گزر کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر چھپر پڑا ہوا ہو۔ تو اس زمانے میں کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کے روضہ کے چاروں طرف عمارتیں نہیں تھی، صرف 2 ستون تھا، اس کے اوپر ایک چھپر پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرف سے جب داخل ہو گئے تو حضرت عباس علیہ السلام کا سرہانہ پڑے گا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زیارت کرو تو یہ کہو، اور خود بھی آپ نے یہ زیارت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین، اے عباس علیہ السلام اللہ کا سلام ہو آپ پر، وسلام ملائکتہ المقربین، اور آپ کے مقرب فرشتوں پر کا سلام آپ کے اوپر ہے۔ مقرب فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو فرشتوں کی سرداری رکھتے ہیں، سادات ملائک ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت محلائیل علیہ السلام، حضرت مالک علیہ السلام، حضرت رضوان جنت سلام اللہ علیہ، حضرت خازن سلام اللہ علیہ، یہ وہ فرشتگان رحمت الہی ہیں کہ جن کو مقرب بارگاہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی معرفت اور ان کی عبادت
کو ان کی قربت کا ذریعہ بنایا ہے. لہذا یہ مقرب فرشتے ہیں کہ جن کا سلام حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام پر، وَأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ پر سلام ہو انبیاء کا، اور ہر نبی کا نہیں، ان انبیاء کا سلام کہ جو مرسل ہیں، جو صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، رسولوں میں بڑے رسول ہیں، صاحب شریعت ہے، ان رسولوں کا سلام آپ کی بارگاہ میں ہو. وعبادہ الصالحین، اور اللہ کے صالح بندوں کا سلام. خوب اللہ کے صالح بندوں، اللہ جس کو صالح کہے وہ کچھ ہی لوگ ہیں. انسان کسی کو بھی صالح اور نیک کہہ سکتا ہے، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وصالح المؤمنون، حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ مومنوں میں صالح ترین مومن امیر المومنین علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. تو اب عبادہ الصالحین سے مراد وہ بندے ہیں کہ جن کا درجہ، جن کا مقام یا نبیوں کا مقام ہے یا حضرت امیر سلام اللہ علیہ کا مقام ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آتا ہے انہو من عبادنا الصالحین، حضرت ابراہیم کے لیے آتا ہے کہ ابراہیم ہمارے صالح بندوں میں سے. ائمہ طاہرین کو عبد صالح کہا جاتا ہے. امام موسی کاظم کا لقب عبد صالح ہے. یعنی حضرت عباس کو جو لوگ سلام دے رہے ہیں انبیاء مرسلین ہیں، اور عباد اللہ الصالحین ہیں، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام. وجمیع الشہداء والصدیقین، اور تمام شہداء کا سلام ہو ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں. شہداء وہ بھی شہید ہیں کہ جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، وہ تمام انبیاء بھی شہید ہیں، یعنی گواہ ہیں اپنی امتوں کے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کو ان کی امتوں پر ہم شہید بنا کے لے آئیں گے، ان کو گواہ بنا کے لے آئیں گے. ہر امتی کے اعمال کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے ایک نبی کی گواہی کی ضرورت ہے. لہذا حضرت موسیٰ کی قوم اس وقت تک فلاح و بہبود نہیں پائے گی جب تک موسیٰ علیہ السلام گواہی نہ دے دیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ مومن تھا یا نہیں تھا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت تک انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام بندوں کے اعمال پر حضور بھی رکھتے ہیں اور نظارت بھی رکھتے ہیں، تب تو گواہی دیں گے. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم انبیاء کو امتوں کے اوپر شاہد و گواہ بنا کے لے آئیں گے، وٹنس بنا کے لے آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام انبیاء پر آپ کو ہم شہید اور گواہ بنا کے لے آئیں گے. جس طریقے سے امت کے اعمال کو اس وقت تک قبولی نہیں ملے گی جب تک انبیاء علیہ السلام گواہی نہ دے دیں، اسی طریقے سے انبیاء اور روز قیامت اس وقت تک ان کا مقام نہیں حاصل ہوگا جب تک حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگواری کی گواہی نہ دے دیں. حضور کو بعنوان شاہد، اس کے بعد اللہ نے شہادتوں کا دائرہ اور منحصر فرمایا، اور فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا یقول الکافرون لست مرسلا، آپ مرسل نہیں ہیں. پھر اس کے بعد قل کفا باللہ، آپ کہیے کہ اللہ کافی ہے، وشہیداً بینی و بینکم، ایک وہ گواہ کافی ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان میں ہے. اس سے مسلم روایت میں کہ اس سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ شہداء کی فہرست ہے، تو آپ پر سلام و شہداء کا. اس کے بعد والصدیقین، اور صدیقین کا سلام. صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو جس کا قول اور اس کا فعل ایک ہو، جو اندر ایمان ہو وہی باہر عمل ہو، جو باہر ظاہر میں عمل ہو وہی اندر ایمان ہو. ظاہر بات اس کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. کم سے کم شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مورد عنایت ہو، جیسے مادر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ،
یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے الہام کیا ہے اور ان کو وساوس سے شیطانی سے دور رکھا ہے۔ صدیقین کی فہرست میں سب سے سر فہرست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ طاہرین ہیں، اور صدیقات کی فہرست میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو الفضل العباس سلام اللہ علیہ، حضرت قاسم سلام اللہ علیہ، حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ، حضرت عون و محمد ابن عبداللہ بن جعفر سلام اللہ علیہ اجمعین، حضرت فرزندان عقیل حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ، حضرت سعید ابن عقیل سلام اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، اولاد امجاد حضرت موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صدیقین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت حکیمہ خاتون حضرت محمد تقی کی پھوپھی سلام اللہ علیہ صدیقہ میں آپ کا حساب ہوتا ہے۔ مادر امام سجاد امام محمد باقر علیہ السلام فاطمہ بنت حسن، جن کے لیے حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی فرماتی ہیں وکانت صدیقۃ، حضرت فاطمہ بنت حسن مادر امام محمد باقر علیہ السلام صدیقہ تھی۔ ان تمام اہل بیت اور نبی زادیاں اور امام زادوں کا سلام اور شہداء و صدیقین کا سلام۔ اس کے بعد کون سا سلام؟ الزاکیات الطیبات، پاک ترین سلام۔ اب دیکھیں نا، ایک وقت سامنے والا مل گیا، آپ نے کہا سلام علیکم، یہ بھی ایک سلام ہے کہ آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ ایک بار یہ ہے کہ آپ جب کسی مرجع کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور سلام علیکم، تو اپنے دل کی گہرائیوں سے سلام کرتے ہیں۔ یہ سلام جو ہے تسلیم والا سلام ہوتا ہے، سرنڈر والا سلام ہوتا ہے، ان کی آقائی و بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ لیکن اگر آپ امام معصوم کے پاس پہنچے اور آپ کہیں سلام علیکم، تو اب یہ سلام صرف سلام نہیں ہے، بلکہ اعتراف ہے کہ آپ آقا ہیں، مولا ہیں، آپ کی اطاعت واجب ہے، جان و مال و آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمارے ناموس کے مالک ہیں۔ تو یہ سلام عظیم سلام ہے۔ یہاں کے اوپر معمولی سلام نہیں کہا گیا ہے۔ حضرت عباس کو جو انبیاء اور اولیاء سلام دیتے ہیں، تو اب اگر فرض کریں کہ جب ہم سلام کرتے تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، اب اگر خود نبی کسی کو سلام کرے تو اب وہ پاک ترین سلام ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاکیزگی کی خبر ہے، اس کی قداست کی خبر ہے، اس کی حفاظت کی خبر ہے، شیطان کے وسوسوں سے وہ دور ہے، خطا اور اشتباہات سے علی الظاہر وہ دور ہے، وہ عام گناہوں اور آلائشوں اور دنیا کی وہ تمام برائیاں جس کی وجہ سے انسان ہستی سے گر جاتا ہے، اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ جسے یہ سلام دیا جائے اس کو اللہ نے تمام امتیازات عطا کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام معصوم کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے۔ امام معصوم تمام انبیاء اور اولیاء کا سلام جو ہے ان کی بارگاہ میں پیش کر الزاکیات، پاک ترین سلام، یعنی قداست سے بھرا سلام، احترام و عظمت سے بھرا سلام، اور مقام اور عہدے کی نوید اور خوشخبری اور مجدہ سے مملو سلام۔ یہ جب امام سلام کرتے ہیں مطلب یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اس سلام کا ترجمہ حضرت سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ انا لعمی العباس منزلۃ یوم القیامہ، میرے چچا عباس علیہ السلام کو قیامت کے دن ایک ایسا مقام ملے گا کہ یغبطہ جمیع الشہداء، حشر میں تمام شہداء حضرت عباس کا مقام دیکھ کر غبطہ کریں گے، کاش ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہوتا۔ یہ اس سلام کی خبر، الزاکیات الطیبات، یعنی پاک ترین صلوات، کہ جس میں صرف اور صرف نعمت ہے، کرامت ہے، عزت ہے، جس کے اندر نصیحت یا جس کے اندر کوئی ایسا عنصر نہیں پایا جائے جس سے آپ کہیں کہ سلام کا کوئی اور بھی مقصد ہوگا۔ اس کے بعد اچھا سلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک بار یہ کہ آپ پر سلام میں بات ختم ہو گئی، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ یہ سلام صرف ایک دن نہیں، ایک لمحہ نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، فرمایا فیما تغتدی وتروح، جب تک صبح ہوگی آپ کی،
جب تک آپ کی شام ہوگی علیک یا ابن امیر المومنین، اے فرزند امیر المومنین، آپ پر ہر صبح اور شام ان عظیم شخصیتوں کا سلام۔ یہ کیوں سلام کر رہی ہیں شخصیتیں؟ اس لیے کہ ان سب کے اوپر عباس ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے۔ تمام انبیاء کی زحمت کو بچانے میں ایک سہم ادا کیا ہے، ایک حصہ ادا کیا ہے۔ انبیاء اور اولیاء اور 14 معصومین کی تمام زحمتوں کو جس نے محفوظ کیا ہے وہ بالفضل العباس ہے۔ مشہور شعر ہے کہ جس کے لیے مرحوم شیخ عذری نے یہ شعر کہا تھا کہ یوم استجار الہدا، کہ کربلا وہ دن ہے کہ جس دن ہدایت نے عباس کا سہارا لیا۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، کیا امام حسین کسی کا سہارا لیں گے؟ تو امام حسین نے خواب میں آ کے عرض کیا کہ ہاں ہم نے عباس کا سہارا لیا ہے۔ عباس ابن علی علیہ السلام وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کا سہارا ہے، جس کی وفا، جس کی بزرگواری، جس کی شرف، جس کے کرم پر اتنے انبیاء کو ناز ہے کہ صبح و شام اگر اس منظر کشی کی جائے، یعنی عالم ملکوت سے تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام صدیقین جب صبح ہوتی ہے تو جس طریقے سے روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو تمام انبیاء اور اولیاء اور شہداء اور صدیقین سلام عرض کرتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا سلام جو انبیاء اور اولیاء دیتے ہیں وہ حضرت عباس سلام کہ سلام ہو فرزند علی آپ پر، سلام ہو سقائے اہل حرم آپ پر، سلام ہو حافظ ناموس رسول خدا آپ پر، سلام ہو آبرو حسین ابن علی علیہ السلام کا بھرم۔ عباس علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ عباس علیہ السلام کے لیے شعر پڑھ لیا، ان کے لیے قصیدہ کے لیے آج جو مسدس کہے جاتے ہیں ان پہ نظر سطحی مسدس، آنکھوں کی خوبصورتی، ہاتھ کی خوبصورتی، زور بازو، یہ ایک معمولی چیز ہے مولا عباس علیہ السلام کے لیے۔ حضرت عباس کا جمال ان کے ایمان میں پنہاں ہے، ان کی معرفت میں ان کا جمال چھپا ہوا ہے، ان کی بزرگواری میں ان کا جمال چھپا ہوا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت جو خود ایک دنیا کی بادشاہی کا ادارہ کر سکتا ہے، اگر حضرت عباس کو دنیا کی حکومت دی جائے تو بے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام، بے نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک حکومت چلا سکتے ہیں۔ سوجھ بوجھ، فکر، سوچ، پختگی، ارادے میں، عقل میں، شعور میں، ہر لحاظ سے، لیکن اتنا پختہ انسان ہونے کے باوجود مقام امام کی شناخت اس حد تک ہے کہ مدینہ سے لے کر 10 محرم تک کہیں بھی امام حسین کو مشورہ نہیں دیا۔ سبحان اللہ، کہیں بھی امام کو مشورہ نہیں دیا۔ سب نے مشورہ دیا، اپنی اپنی خواہشات ظاہر کی، لیکن عباس علیہ السلام نے ایک جملہ نہیں کہا، جبکہ خود سوجھ بوجھ تھی کہ آپ ایک مملکت کے حاکم ہو سکتے تھے۔ سلیمان سلام اللہ علیہ، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ایک ادارے، ایک ملک چلا سکتے، دنیا کی حکومت چلا سکتے تھے۔ آپ کی سیاست، آپ کی قیاست، آپ کی بزرگواری، آپ کا تقوی، آپ کی مردانگی، آپ کا شرافت، آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت سب بے نظیر ہے، لیکن امام معصوم کے سامنے آپ دیکھیں حضرت ابن عباس بھی ہیں، رسول خدا کے صحابیوں میں سب سے پڑھے لکھے صحابی گردانے جاتے ہیں، گرچہ ادنا شاگرد ہے مولا علیہ السلام کے۔ انہوں نے مولا علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ کچھ دن تک معاویہ کو حکومت پر رہنے دیجیے، جب آپ کے پیر مضبوط ہو جائیں گے، حکومت کے پائے مضبوط، اس کے بعد آپ اس کو ہٹا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو جب مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دیا، امام وقت کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام کو کسی غیر کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس فراست و قیاست کے باوجود حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت ہے۔ حدیثوں میں ہے امام جعفر صادق واللہ ان عمی العباس نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس سوجھ بوجھ اور دور اندیشی کے اعتبار سے ان کی نگاہیں ہر شے کی تہ تک پہنچتی تھی۔ نافذ البصیرہ اسے کہتے ہیں کہ جو ایک لمحے کے اندر کام کا انجام سمجھ جائے کیا ہونے والا ہے، اس کو کہتے ہیں نافذ، دور اندیشی جس کو کہتے ہیں، ایک لمحے کے اندر۔ عباس علیہ السلام نافذ البصیرہ ہے،
امام معصوم گواہی دے رہا. یعنی آپ کی بصارت، سوجھ بوجھ، سیاسی ذوق، معاشرتی سمجھ اتنی عظیم تھی کہ عباس علیہ السلام کے لیے کسی چیز کے بارے میں غور فکر کرنے کے نظر ڈالتے تھے، حقیقت تک پہنچ کر شاگرد امیر المومنین علیہ السلام، شاگرد امام مجتبیٰ علیہ السلام، شاگرد امام حسین علیہ السلام، شاگرد زینب سلام اللہ علیہ، زینب کی آغوش میں پلے بڑے ہیں. امیر المومنین کی زبان چوسی ہے، کوئی معمولی شخص نہیں ہے مولا عباس. عراق میں ایک مجتہد تھے، وہ مولا عباس کی زیارت کو کم جاتے تھے. تو لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں عالم دین ہوں، وہ بزرگوار ہیں، لیکن ایک فوجی ہے. تو ایک فوجی ہے، ایک جرنیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کیا ہے ان کے اندر؟ کہتے ہیں کہ خواب میں انہوں نے حضرت عباس کو دیکھا. حضرت عباس نے کہا کہ تمہارا علم کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے فلاں استاد سے سیکھا. انہوں نے کس سے؟ ان کا فلاں استاد سے، فلاں استاد سے، فلاں استاد سے، فلاں استاد سے واسطہ کرتے کرتے مثلاً ائمہ تک پہنچے. 100-200 واسطے کے بعد امام نے 200 واسطے میں گارنٹی تو نہیں کہ جو انہوں نے پہنچایا وہ صحیح پہنچایا ہو تم تک. انہوں نے کہا نہیں. کہا تم اتنے واسطے کے بعد تم چند چیزیں سیکھ جاتے ہو، تم عالم ہو. میں نے ڈائریکٹ اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مستقیماً تم نے جو ہے راستے میں بہتی ہوئی ندی سے پانی پیا ہے، میں نے سرچشمہ ہدایت سے ڈائریکٹ پانی پیا ہے. تو میں اور میرے میں فرق ہے. اس کے بعد وہ عالم مولا علیہ السلام کے روزے میں بیٹھا رہتا، سمجھ میں آ گیا اللہ ہدایت دیتا تو اس طرح کسی کو ہدایت دیتا. تو مقام عباس یہ ہے، لیکن مشورہ نہیں دیا امام معصوم، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ امام حسین کو جب مشورے کی ضرورت پڑے گی تو وہ پوچھیں گے. وہ امام ہیں، جو کام کرتے ہیں وحی کے نتیجے میں کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں حکم پروردگار کے نتیجے میں کرتے ہیں. انہیں بتانے کی ضرورت، اگر ان کو بتانے کی ضرورت پڑے گی تو پھر امامت کا مطلب فوت ہے، امامت اور رہبری کا مطلب ختم ہو جاتا ہے. لہذا مولا عباس کی عظمت یہ ہے. تو معرفت اس حد تک ہے کہ ظاہری احترام اپنی جگہ کے اوپر ہے، باطنی احترام یہ ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اساتذہ سے سنا ہے، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، شیخ جوادی عامری فرماتے کہ حضرت عباس علیہ السلام سونے میں بھی پیر نہیں پھیلاتے کہ کہیں مبادا امام حسین حضرت گزر جائیں اور میرا پیر پھیلا ہے. حتیٰ عالم خواب میں بھی اپنے پیروں کو سمیٹے رہتے تھے، کہیں آقا کا گزر ہو اور اس وقت میں پیر پھیلائے رہوں. یعنی اس حد تک ادب اور قداست کے قائل تھے. آج تک کبھی بھی اپنے کو بھائی نہیں سمجھا کہ سیدی و مولائی. دیکھیں کہ جس دن امام حسین نے کہا کہ تم سب اپنے اپنے منزلوں کو چلے جاؤ، تم نے اپنا امتحان دے دیا، تم سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا، سب کھڑے ہوئے تو حضرت عباس پر کیف نترک سیدنا و ملاذنا، ہم اپنے آقا اور اپنی پناہگاہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں لعنت ہے اس زندگی پہ جو آپ کے بعد ہو. فرات میں جب پہنچے تو پانی چلو میں لیا، پینے کے لیے نہیں، صرف اس لیے لیا کہ تاکہ دشمن دیکھ لے کہ پانی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن گھوڑے کے منہ کے قریب لے کے تو پی لے. ایک گھوڑے نے نہیں پیا، پانی زمین پر پھینک دیا. اس کے بعد فرمایا کہ یا نفس حونی ولا کنت ولا تکونی وبعد الحسین، اے نفس عباس، جان عباس، تیری کی حیثیت کیا ہے؟ تیرا ہونا نہ ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حسین ہے تو تو ہے، حسین نہیں ہے تو تو نہیں. آپ دیکھیں کربلا میں جتنے شہداء گرے ہیں انہوں نے رشتوں کے لیے جنگ کی ہے. عباس کی جنگ غلامی اور اطاعت ولایت کے لیے. جب آپ کا بایاں بازو قط ہوا فرمایا کہ ان قطعتم یمین، بایاں ہاتھ کاٹا انہوں نے، ان قطعتم، تو بایاں کاٹ لیا تم نے، ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی نجل المصطفیٰ صادق الیقینی. اگر میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دو گے تو میں اس وقت بھی اپنے دین کی حمایت نہیں چھوڑوں. اب دیکھیں حسین کو بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنا دین سمجھ رہے ہیں. بعین ہی وہ معرفت جو امیر المومنین کی رسول خدا کی بنسبت تھی، وہی معرفت حضرت ابو الفضل العباس کی امام حسین کے بنے. دین ہی
میں اپنے دین کی حمایت کر رہا ہوں۔ ایسی عظیم شخصیت کو امام معصوم سلام دے رہا ہے۔ اب چار بات تھوڑی سی 2-4-5 منٹ اور جائے گی لیکن بات کامل ہو جائے۔ چار خصوصیتوں کی نسبت، صفت کی نسبت مولا صادق علیہ السلام نے حضرت عباس کو دی ہے۔ اس میں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اور 10 اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، تو غور فکر کرنا چاہیے۔ شعراء سب کو دعوت دوں گا کہ خیالات سے باہر نکلو کہ دریا کے منہ پہ تماچا مار دیا اور آج تک دریا جو ہے سر پٹک رہا ہے، یہ سب خیالات ہیں۔ حقائق میں جینا سیکھو۔ عباس علیہ السلام کی زندگی میں اتنے حقائق ہیں کہ وہم و خیال کی ضرورت، ٹھیک ہے، شاعر کا ایک خیال ہے، انما الشعراء یتبعون الغاؤون فی کل واد یہیمون۔ قرآن کہتا ہے جدھر ہواؤں میں اڑتے ہیں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن حضرت عباس کی زندگی میں ایسے حقائق موجود، ان پہ غور کرنا چاہیے، ان پہ۔ اب امام معصوم فرماتے ہیں اشہد لک بالتسلیم، اے فرزند امیر المومنین، میں جعفر صادق تمام انبیاء کا نمائندہ، تمام ادیان الہی کا جو خلاصہ ہے اور اس کی صداقت جس کے نام پہ سکہ چلتا ہے وہ میں ہوں۔ اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی آئی ایم وٹنس، میں گواہ ہوں اس بات کے اوپر۔ اشہد لک، میں آپ کے حق میں یہ گواہی دیتا ہوں، کیا؟ ایک بالتسلیم، کہ آپ مطلقاً تسلیم تھے امام حسین کی بارگاہ میں، یعنی سرنڈرشپ، تسلیم مطلق، چوں چرا کی گنجائش، حتی سوچ اور وہم و گمان کی بھی گنجائش، جدھر حسین مڑا ادھر عباس، نہ سوچنا نہ جانا، دلیل نہیں چاہیے، تحقیق نہیں چاہیے، وجہ نہیں چاہیے، سبب نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام حسین کو حسین ابن علی نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ امام حسین کو حجت اللہ العظم سمجھ رہے ہیں، اپنے وقت کا قائم بالقسط ہے، اپنے وقت کی حجت خدا ہے، ولی عصر ہے اپنے وقت کے۔ لہذا بالتسلیم، تسلیم محض، چاہے اس پہ غور کریں کہ تسلیم کے کتنے شعبے دنیا میں ہوتے ہیں، کیا ہے تسلیم؟ تسلیم کے لیے ایک نمونہ یہ ہے کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، خواب میں انہوں نے دیکھا، بیٹا میں خواب میں دیکھا کہ میں نے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ 3 دن تک دیکھا، تیسرے دن بیٹے سے عرض کیا، بیٹے نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم ملا ہے کر گزری، میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اپنے 14 سال کے بیٹے کو یا 13 سال کے بیٹے کو لے کر میدان منی میں آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فَلَمَّا طَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گدی کا بال پکڑ کر منہ کے بل حضرت اسماعیل کو زمین پر رکھ دیا، جسے کہ زور سے رگڑا، اور اس کے بعد خنجر چلایا۔ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آواز آئی ابراہیم کیا کرتے ہو؟ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہاں آواز آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن مسلمین لک، اے پالنے والے ہم تو دو تیرے فرما بردار بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر کہتا ہے حنیفا مسلمن، اور یہ کوئی حنیف یعنی جس کے دل میں خدا کے علاوہ کوئی اور تصور نہ ہو، مسلم یعنی سرنڈر ہو۔ اس کے بعد فرمایا الا من عطا بقلب سلیم، صرف پاک دل اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اب حضرت عباس برر بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، اپنا اسٹیٹس ہے، اپنی سرداری ہے، سیادت ہے، آقائی ہے، فرزند امیر، 1000 عنوان ان کے ساتھ، لیکن عباس کے دل میں ان عنوان کا گزر نہیں۔ اگر حضرت عباس کے قلب مقدس کی تشریح کی جائے تو کہیں پہ فضل کا ذکر نہیں ملے گا، کہیں ام البنین نہیں ملیں گے، کہیں جعفر نہیں ملیں گے، کہیں عبداللہ نہیں ملیں گے، کوئی اور اس دل میں جز حسین ابن علی علیہ السلام اور حب خدا کے علاوہ عباس کے دل میں الا من عطا بقلب سلیم۔ فرمایا اشہد لک بالتسلیم، میں اے عباس سلام اللہ آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ تسلیم محض تھے، امام حجت خدا کے ساتھ، جس طرح سے ابراہیم خدا کے سامنے، آپ اپنے پروردگار کے سامنے تسلیم محض تھے۔
وہ تصدیق، آپ پیروکار نہیں تھے، تصدیق تھے، مصدق تھے. ایک بھائی ہم ایمان لائے رسول اللہ پر، یہ کیا ہے ایمان لانا؟ تصدیق اسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ نبی ہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دوسری عورتوں میں ان میں یہ فرق ہے کہ دوسری عورتیں ایمان لائیں، لیکن خدیجہ نے رسول اللہ کی نبوت پر مہر لگائی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے. اس کا نام ہے تصدیق. بعض کوئی معمولی انسان نہیں تھے، خدا نخواستہ خود ادعائے امامت کر سکتے تھے، خود اپنا لشکر و فوج بنا سکتے تھے، خود اپنے لیے ان مسائل کو خدا نخواستہ، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے تصدیق کیا، ساتھ میں رہ کر اطاعت کر کے لوگوں کے بعد اللہ اکبر، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، حسب میں، نسب میں، مردانگی میں، مجاہدت میں، جسم و علم میں بے نظیر انسان امام حسین کے پیچھے غلام جیسے گھوم رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ حسین کے پیروکاروں میں عباس جیسے لوگ ہیں، تو جو بھی شریف آدمی ہے وہ امام حسین کی تصدیق ہے. تصدیق، آپ نے اپنے عمل سے امام حسین کی امامت پہ مہر لگائی ہے، تصدیق کی ہے. اس کے بعد والوفا، ہمارے یہاں وفا کہا ہے لیکن وفا کی حقیقت لوگ نہیں جانتے ہیں. وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اذا قالوا واستوفوا، قرآن کہتا ہے جب وہ لوگ سامان خریدنے جاتے ہیں تو پورا وزن وصول کرتے ہیں، اور جب بیچتے ہیں تو وزن کم دیتے ہیں. تو ایکوریٹ اور کمپلیٹ حق دینے کا نام ہے وفا. استیفا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو، اسی لیے وفات کو توفی کہتے ہیں. یعنی خدا کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس، خدا روح کو وفات دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی روح سے متعلق جو کچھ وہ سب کو خدا سمیٹتا ہے. اگر میری روح بدن سے نکلتی ہے تو خالی میری روح نہیں نکلتی ہے، میری روح کے ساتھ جتنی خواہشات ہیں، جتنے اعمال صالح ہیں، اعمال زشت ہے، جو کچھ میں نے کیا، جو کچھ میں نے چھوڑا، سب کو سمیٹا جاتا ہے. خالی روح پکڑ کے نہیں جاتی، جو کچھ بھی میری زندگی میں ہے سب کو اکٹھا کیا ہے، اس کے بعد اس کو حاضر کیا جاتا ہے. فرمایا الوفا، کہتے ہیں کہ ایثارگر اور وفا میں فرق ہے. ایثار اسے کہتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ نے کیا کیا کہ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھائی اور 1 روٹی دوسرے کو دے دی، اسے جو ہے ایثار ہے. آپ کے گھر میں پیسہ ہے، آپ کسی کی مدد کرتے، اس کو احسان کہتے ہیں، کار خیر. آپ کو ضرورت ہے، ضرورت میں کچھ اس کو دے دے، کچھ اپنے، اس کو ایثار کہتے ہیں. وفا ایفا یا وفا اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنا سب کچھ دے دیں، آپ کو اپنی ضروریات کا خیال نہ رہے. آپ دیکھیں مولا عباس علیہ السلام کی زندگی میں اچھا جو کچھ بھی کیا وہ سب دوسروں کے لیے کیا، یعنی اپنے لیے کچھ نہیں چاہا، سب کچھ خاندان امام حسین کے لیے، اطفال امام حسین کے لیے. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مولا، علماء سے میں نے سنا ہے کہ جب مولا کے بازو کٹ گئے تو آپ نے آخر میں اپنی کٹے ہوئے بازوؤں کو آسمان کی جانب اٹھایا. اللہم اوصلنی الی فرام الحسین، اللہ والے مجھے جینے کی آرزو نہیں، بس مجھے خیمے تک پہنچا دے، پانی پہنچ جائے. یعنی کہیں بھی عباس علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں سوچا. 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، کربلا کے میدان میں کتنی محنت کی. بعض روایتوں میں 30 کنویں کھودے، ہر کنویں میں دشمن آ کے مٹی ڈال دیتا تھا، اکثر میں پانی نہیں نکلا. بھوک اور پیاس کی بنیاد پر جتنے شہداء میدان میں گئے سب کو پیچھے سے پروٹیکٹ دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، تظاہر کرنے کے لیے فوراً پہنچتے تھے. امام حسین سے پہلے یا امام حسین کے آس پاس پہنچتے تھے. جنگ زخم ہوتا تھا، اس کو تیر لگتی تھی، بالاخره ہزاروں مسائل ہیں، بھوک اور پیاس، لیکن عباس سلام اللہ کہیں بھی اپنے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا. وفا. اور آپ دیکھیں کہ آخری وقت تک بھی اپنی کوئی خواہش نہیں کی. آپ دیکھیں ہر آدمی کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرا سلام میری ماں کو پہنچا دیجیے گا، یا لیکن جب مولا عباس تک پہنچے تو فرمایا کہ مجھے خیمے پہ نہ لے جائیے. اچھا، انہوں نے ایک وجہ بیان کی کہ میں سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا. اللہ ظاہر ٹھیک ہے، شہید ہو چکے ہیں تو بدن میں رمق نہیں ہے، پھر سامنا نہ کرنے کا کیا مطلب. اس کے پیچھے امام حسین نے ہم کو سمجھایا کہ بعد وجہ کیا تھی. جب آپ اٹھے تو آپ نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا اور روتے ہوئے فرمایا
کہ رحم اللہ اخی العباس انک نصرتنی حیا و میتا، عباس تم پر خدا کی رحمت نازل ہو کہ جب تک زندہ تھے میری مدد فرمائی اور مرنے کے بعد بھی میری مدد کی. یعنی وہ وصیت بھی امام حسین کے لیے کی کہ اگر وہ جنازہ اٹھائیں گے تو ان کو تکلیف ہو. انہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی. اب دیکھیں نا، بازو کٹ رہا ہے، فرماتے انی وہاں میابد نندینی. کہیں کسی مورخ نے لکھا کہ آپ نے آہ کیا ہو یا آپ نے سسکیاں لی ہوں، کوئی اتنے تیر لگے، کبھی آپ نے چیخا ہو، کبھی آپ کو درد. اصل ظاہر نہیں ہو رہی، کیونکہ جانتے تھے کہ میں اگر چیخوں گا وغیرہ کروں گا لشکر امام حسین کمزور ہوگا، دشمن کو مذاق اڑانے کا موقع ملے گا، امام حسین کو کمزور کر. لہٰذا پورے میدان جنگ میں عباس سلام اللہ علیہ صرف امام حسین سے چند باتیں کی، باقی اور کسی لشکر سے بھی دیکھا میری چوٹ لگی ہے مجھ پر رحم کرو نہیں. عباس ابو الفضل عباس، اسی لیے جو ہے الوفا، جو کچھ بھی تھا وہ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیا. شاید ایسا وعدہ کوئی پورا نہیں کر سکتا. سر عباس سلام اللہ علیہ کی روایتوں میں ملتا ہے کہ نیزے پہ نہیں ٹھہرتا تھا. یہ غیرت یا وفا یا یہ کہیے کہ وہ معرفت ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ. بالاخره وہ نصیحہ، تیسری چیز جو ہے وہ نصیحت. نصیحت یعنی خیر خواہی. نصیحت کے معنی ہوتے ہیں عربی میں خیر خواہی، یعنی ہمیشہ اہل بیت کے لیے سوچا، اپنے لیے کبھی نہیں سوچا. خیمہ یہاں لگا دیا جائے، آقا یہاں میں کھڑا ہو جاؤں، رات کو میں پہرا دوں گا، کوئی شہید میدان جنگ میں جا رہا ہے اس کو آمادہ کرنا، تیار کرنا. اب دیکھیں کہ دشمن امان لے کے آیا ہے، امام باہر نہیں نکل رہے. امام حسین نے کہا جاؤ سنو تو صحیح. اگر امام نہیں کہتے تو وہ 100 سال بھی چیختا رہتا. حضرت عباس باہر نہیں آتے، کیونکہ آپ کا باہر آنا ایک لعین ابن لعین کی آواز پہ لبیک کہنا تھا. وہ اس حد تک نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ کہیں کہ شمر نے بلایا اور عباس آ گئے. مولانا کہا آپ جائیے، جب آپ بلانے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو امان نامہ دیا جا رہا ہے، آپ نے بھائیوں کے ساتھ آج. فرمایا تبا لکا، یعنی لعنت ہو تجھ پر، وتبا لامانک، اور تیرے کاغذ پہ لعنت ہو، وتبا لامیرک، اور تیرے امیر پہ لعنت ہو. میرے جو امان لینے کا ہے، فرزند رسول کو میدان میں للکار رہا، مجھے امان دے رہا. لعنت ہو تجھ پہ، تیری صورت پہ، اے کلب الحمق، اے سیاہ و نجس کتے، ہٹ جا یہاں سے. فرزند رسول کو میدان میں گھیرے ہوئے مجھے امان دے رہا، میں کیا ہوں؟ کہ ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ امام فرماتے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم تھے، آپ نے تصدیق کی، آپ نے وفا کیا، آپ نے نصیحت کی. یہ 4 امر ایسے ہیں. انی لکم من الناس، انی لک لمن الناصحین، میں آپ کے ناصحین میں سے ہوں. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. یہ نصیحت یعنی خیر خواہی. یہ ہے مولا عباس سلام. ائمہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ہم تو بس ظاہر تلوار دیکھتے ہیں، نیزہ دیکھتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہونا دیکھتے ہیں. یہ ظاہری جمال ہے، اسی میں ہمارے لیے کوئی ایسا سمندر اس کا کوئی ساحل نہیں. لیکن مقام عباس سلام اللہ علیہ وہ ہے کہ جو معصومات. ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اے عبد صالح مطیع خدا و رسول. دوسری جگہ حشرک اللہ مع البدریین، آپ کو اہل بدر کے ساتھ محشور کرے. میں سوچتا تھا کہ اہل بدر میں تو 313 تھے، تو کچھ لوگ تو بعد میں گمراہ ہو گئے تھے، یا بعض تو حضرت عباس درجے بعد میں بدرین میں مولا علی، حضرت عبیدہ، حضرت ابو ذر، حضرت امیر علیہ السلام، رسول خدا بدریون میں شامل تھے. اللہ، آپ جو کربلا میں آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جس مقام پہ مولا علی رسول خدا بدر میں کھڑے. حشرک اللہ مع بدریین، اللہ تعالیٰ آپ کو اہل بدر کے ساتھ محشور کرے. اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو ایسی جزا عطا کرے کہ ایسی جزا کسی کو خدا نے نہیں دی. اب یہ وہ کوڈ ورڈ ہے جو ہماری آپ کی سمجھ سے باہر ہے. نہ کوئی مرجع سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی فقیہ محنت کر سکتا ہے تلاش. جس کو امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کون سی جزا ہے کہ جس کو اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. اوفر الجزا، اکثر الجزا،
بہترین جزا، بالا ترین جزا. وصلی اللہ علیہ یا امیر المومنین یا ابن امیر المومنین یا ابا الفضل العباس. یہ مولا عباس سلام اللہ علیہ. مقام ابا الفضل العباس علیہ السلام سمجھنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام کی جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی عباس کی معرفت بڑھتی جائے گی. خداوند عالم اس روز مقدس میں عباس سلام اللہ علیہ کی معرفت ہمیں آپ کو عنایت فرمائے. اور میں تمام شعراء و خطباء سے کہوں گا کہ مقام عباس علیہ السلام کو ان احادیث کے تناظر میں، زیارتوں کے تناظر میں دیکھے جس میں معصوم ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ حشر کے دن عباس علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو ابدل اللہ لہو، پروردگار عالم ان دو بازوؤں کے عوض میں اللہ انہیں پر عنایت کرے گا، وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے. یعنی جہاں جبرائیل و میکائیل موجود ہے حشر کے دن، انتظامات بمہارت عباس علیہ السلام مشغول ہے، انتظامات مومنین خدمات اہل بیت علیہ السلام انجام دے رہے ہیں. سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. عباس سلام اللہ علیہ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. خداوند عالم کی معرفت عنایت فرمائے اور ہم سب کو یہ چار چیزیں اپنے وقت کے امام کے تئیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. تسلیم، امام وقت کے سامنے تسلیم ہو، حجت خدا حضرت مہدی. دوسرے، امام کی تصدیق اپنے اعمال سے. کوئی ایسا عمل انجام نہیں لوگ کہیں کہ اچھا شیعہ ہی ہے، اچھا تو ان کے بارے میں ہم کیسے ہوں گے. ہمیں لوگ دیکھ کے کہ بھائی اگر مہدی کا چاہنے والا ہے تو وہ کیسے ہوں گے. تصدیق. تیسری، وفا. ہمیں اپنے لیے نہیں، نہ اپنی اولاد، نہ اپنا مال، نہ اپنا گھر، نہ اپنا خاندان، ہماری سوچ کا دائرہ ختم ہو جانا چاہیے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نصیحت علی خیر خواہی، ہر لمحے جو پلاننگ کریں، جو ذہنیت ہو وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہو. اگر یہ چار چیزیں ہمارے اندر جمع ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ آج امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے. امام حسین اگر کربلا میں آئے تو عباس جیسے بہادروں نے سلام اللہ علیہم نے یہ چار عظیم صفتیں ظاہر کی جس پہ امام نے بھروسہ کیا اور تکیہ کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.